اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن الراسخون، لیکن وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، فی العلم منہم، ان میں سے علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے جو لوگ پختہ علم والے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں قرآن مجید پر بھی اور اپنے نبی پر نازل شدہ کتاب پر بھی، ان کا آگے ذکر آئے گا کہ ان کو ہم کیا عطا کریں گے۔ راسخ فی العلم وہی آدمی ہوتا ہے جو وحی کی تلاش میں رہے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو حاصل کرے، اس کو یاد کرے اور اس پر عمل کرے، اور جو اس کے نبی کی طرف اللہ نے وحی کی ہے اس کو بھی حاصل کرے۔ اور علم اصل میں دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں یہ سب ان کی تشریح و توضیح ہیں، مگر علم اصلی جو ہے وہ ان دو چیزوں کا نام ہے۔ اور جو آدمی وحی کے راستے پر گامزن رہے گا وہ کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے گا، لیکن جو آدمی ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ جائے گا، کسی آدمی کے پیچھے لگ جائے گا یا کسی پیر کے پیچھے لگ جائے گا یا کسی اپنے بڑے کے پیچھے لگ جائے گا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ یہ راسخون فی العلم منہم سے مراد سیدنا عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار اور دیگر علماء یہود تھے جو مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ ان کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ والمقیمین الصلاۃ، اور بطور خاص ادا کرنے والے نماز کو، والمؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، جنہیں عنقریب ہم عطا کریں گے، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ والمقیمین منصوب ہے، اس سے پہلے اور بعد والی تمام صفات مرفوع ہیں۔ مرفوع کا مطلب کہ جن کے اوپر پیش ہے، جو حالت رفع میں ہیں، اور منصوب کا مطلب جس کے اوپر زبر ہے۔ یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ اس لیے منصوب ہے، اسے کہتے ہیں منصوب علی المدح او التخصیص، کسی چیز کو خصوصی طور پر اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اس پہ نسب ڈال دیتے ہیں یا اس کی خاص تعریف کے لیے۔ اس سے پہلے اخصو کا فعل محذوف ہے، یعنی خاص طور پر وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آدمی 5 وقت نماز با جماعت
مسجد میں ادا کرے اور اس کو اس کے وقت کے اندر ادا کرے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں۔ انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا، جس طرح وحی کی ہم نے، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد والے انبیاء پر۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ دیکھو جی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات یکبارگی ایک ہی شکل میں، کتاب کی شکل میں ایک دفعہ مل گئی تھی، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملی؟ تو یہ اس کا اصل جواب ہے۔ آیت نمبر 163 سے لے کر 170 تک اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور دوسرے انبیاء کی طرف کی۔ اوحا یوحی، ایحاً کا معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کوئی بات کسی کو پہنچا دینا، اور یہ ایحاء افعال ان کے وزن پر ہے۔ کبھی کبھی اس کا معنی الہام بھی آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ تو وحی کا مطلب اللہ کی طرف سے خفیہ طریقے سے دین کی باتیں اپنے نبی کو پہنچا دینا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا، اگرچہ بہت سے انبیاء حضرت نوح سے پہلے بھی گزر چکے تھے، لیکن صاحب شریعت اور اولو العزم انبیاء میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب آیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وحی کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل کی طرف، واسحاق ویعقوب، اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب ویونس، اور ایوب اور یونس کی طرف، وہارون وسلیمان، اور ہارون اور سلیمان کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور عطا کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ فرمایا اگر ان انبیاء کی طرف تھوڑی تھوڑی کر کے وہی بھیجی جا رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں کہ ان کو یہ کتاب ایک ہی بار کیوں نہیں دی گئی؟ فرمایا جس طرح دیگر انبیاء کو ان کی کتابیں تھوڑی تھوڑی کر کے دی گئیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی تھوڑی کر کے دی گئیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، اس میں 150 صورتیں تھیں جن میں کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ تمثیلیں تھیں، کچھ واقعات تھے، لیکن احکام اور مسائل نہیں تھے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام جن کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء اللہ پاک نے بھیجے، اور قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کی تعداد 24 یا 25 بنتی ہے۔ ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں، لیکن باقی 24 کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ نبی ہیں۔
ان میں حضرت آدم ہیں، ادریس ہیں، نوح ہیں، صالح ہیں، حود علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یہ سارے انبیاء ہیں، اور ہارون ہیں، سلیمان ہیں۔ تو ان کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، ایک حدیث میں ہے کہ 8,000 انبیاء بھیجے، لیکن ان تمام احادیث میں کلام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے کہ کتنے نبی بھیجے گئے، اور یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں گزری جس میں اللہ نے ایک نبی نہ بھیجا ہو۔ ہر ایک انسانی آبادی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور ان کے علاوہ بھی رسول جن کا بیان ہم نے کر دیا ہے آپ پر، من قبل پہلے اس سے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے بیان نہیں کیا آپ پر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کے ساتھ بالمشافہ کلام کی، اس سے اللہ کا کلام کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ اور بعض مذاہب اور بعض یونانی فلسفے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، وہ گویا اللہ کو گونگا ثابت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ شان گھٹانے والی بات ہے کہ اللہ پاک کلام کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی کے لیے کوڑے کھائے اور فرمایا کہ قرآن و حدیث میں مجھے کہیں دکھا دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، تو میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن تشدد کے ذریعے اور زبردستی اور دلیل کے بغیر اگر آپ مجھ سے یہ بات منوانا چاہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو چیز آپ سے پہلے نازل کی گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور بطور خاص نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، اولئک سنؤتیہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب ہم عطا کریں گے اجرا عظیما، اجر بہت بڑا، انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح وحی کی ہم نے نوح کی طرف،
والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کی طرف ان کے بعد، اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق و یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں بھی کافی لوگ نبی ہوئے۔ وعیسیٰ و ایوب، اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف، ویونس و ہارون، اور یونس اور ہارون کی طرف، وسلیمان، اور سلیمان کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور عطا کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، ورسلا قد قصصناہم علیک، اور بہت سے رسول جن کا ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے، من قبل، پہلے اس سے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور بہت سے رسول جن کا بیان ہم نے آپ پر نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آمنے سامنے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔